بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ کو تاریخ کی سب سے بہادر خاتون کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم المرتبت صحابیہ ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت رضوان میں بھی شامل ہوئیں۔ یہ نہ صرف خود بلکہ ان کا پورا خاندان غزوہ خندق، غزوہ احد اور غزوہ حنین اور حصار طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس ہوئے، آپ نے فرمایا یمامہ سے ایک جھوٹا نکلے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اور قتل ہوگا۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ خالد اور ان کے ساتھی۔ پھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خط 2 قاصدوں کو دے کر بھیجا۔ اس خط میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قاصدوں کو اس خط کا جواب دے کر بھیجا۔ یہ خط ملنے کے بعد بھی مسلمہ باز نہ آیا اور اپنے جھوٹ اور افترا میں مزید آگے بڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اس کے پاس کوئی قاصد بھیجا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو اس شخص کے پاس بھیجنے کا انتخاب کیا۔ تاریخ کی سب سے بہادر خاتون اپنے بیٹے کے انتخاب پر بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو الوداع کہا اور کام بخوبی انجام دینے کی توفیق کی دعا کی۔ حضرت حبیب بن زید اس شخص کے پاس خط لے کر پہنچے تو مسلمہ نے ان سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اس بدبخت نے پوچھا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے کہا میں بہرا ہوں، سن نہیں سکتا۔ وہ بار بار یہی حکم دیتا کہ وہ اس کی نبوت کو قبول کر لیں۔ آخر کار جب حضرت حبیب نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے طیش میں آ کر جلاد کو حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جلاد نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کلمہ توحید کی ادائیگی کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے بعد رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو آپ نے مرتدین سے قتال کے لیے لشکر تیار کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں ام عمارہ کے ایک اور بیٹے عبداللہ بن زید بھی شامل تھے، لیکن ام عمارہ نے مسلمہ سے انتقام کی خود ٹھان رکھی تھی۔ پہلے تو انہوں نے آ کر حضرت ابو بکر سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا ہم نے جنگ میں آپ کا کردار دیکھ رکھا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لے کر نکل جائیں، اور حضرت خالد رضی اللہ کو خاص ان کا خیال رکھنے کی وصیت فرمائی۔ پھر بنو حنیفہ سے جنگ ہوئی اور ام عمارہ بھی اس جنگ میں لڑیں۔ انہیں 11 زخم آئے اور ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔ ام عمارہ اپنے بدن پر زخموں کے نشان لیے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ مدینے واپس آ گئیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو جہاد میں کئی مردوں سے بھی آگے تھیں۔